ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی وارواح العالمین لتراب المجتمع الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ شریف ولعنت اللہ علی دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین مل کر صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ زیادہ زحمت نہیں دینی، لیکن کچھ کہنے سے پہلے بعض سامعین جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کراچی میں اس کے علاقے میں اقبال ٹاؤن میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہمارا شیعان حیدر کرار کا نقصان ہوا ہے، بہت سے مومنین زخمی ہوئے۔ کہنا جی عباس بسم اللہ صلوات پڑھ لیجیے بہت آپ بیدار ہو کر بیٹھو تو میں جملہ عرض کروں۔ کہنا یہی ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہمیں یہ ذکر کرتے ہوئے، 1400 سال ہو گئے ہمیں کریا کرتے ہوئے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہمیں عزاداری امام مظلوم کرتے ہوئے، لیکن یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ آج بھی کوئی تھکا نہیں، آج بھی کوئی بوڑھا نہیں ہوا، آج بھی کوئی ضعیف نہیں ہوا، کیونکہ برسر منبر بآواز بلند اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ بوڑھا وہ ہوتا ہے، ضعیف وہ ہوتا ہے، ہمت اس کا ساتھ نہیں دیتی کہ جس کا بھی تعلق عمر سے ہوتا ہے۔ شیعان حیدر کرار پر شادی غلب کے فتوے جاری ہوئے، کفر کے فتوے جاری ہوئے، بم بلاسٹ کیے گئے، روڈ بلاک کیے گئے، گھر جلائے گئے، شیعوں کو غالی کہا گیا، کافر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، بے وقوف کہا گیا، اور شیعوں کو کافر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، منافق کہا گیا۔ غلب کے فتوے جاری ہوئے، کفر کے فتوے جاری ہوئے، بدعت کے فتوے جاری ہوئے، کوشش کی گئی انہیں کافر کافر کو ہو یہ بند کر دیں عزاداری کو۔ وہ بازاری چٹائی پر بیٹھ کر علی کا کھا کر علی کو بھونکنے والے کھڑکھڑے کتوں، وہ طالبان جو کل تک میرے زنجیر کو خودکشی کہتا تھا آج اپنے خودکش حملے کو شہادت کہہ رہا ہے۔ آج کا مولوی پیٹ پیٹ کے مر گیا کہ جی شیعہ علی کو مانتے ہیں، شادی شیعہ علی کو مانتے ہیں، انہیں عظمت مصطفیٰ کا پتہ نہیں اور انہیں کچھ علم نہیں کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ پہلے میں پڑھتا ہوں عظمت مصطفیٰ تاکہ جاہل لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کا اس کی شان کا پتہ نہیں، تجھے اگر مصطفیٰ کی عظمت سننی ہو تو علی کے شیعوں سے پوچھ۔ جمعرات کی روٹیوں والے کو کیا معلوم کہ آمنہ کے چاند کی شان کیا ہے؟ تمہارے پاس سب سے بڑا معیار ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری۔ توجہ، یعنی میرے ساتھ بولیں گے تو سفر کرنے کا لطف آئے گا۔ اور حسن یوسف دیکھنا ہو یعنی یہ ان کی بکواس ہے، حسن یوسف دیکھنا ہو تو حسن مصطفیٰ کو دیکھو۔ میں کہتا ہوں جاہلو، تم نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں مالکوں میں کب سے ڈھونڈنے لگے؟ حسن مصطفیٰ کی خیرات کا نام ہے حسن یوسف۔ اور ہے نعرہ حیدری،
توجہ. اور اگر آپ تھک نہیں گے تو پھر میری پوری قوم میری بات کی بول کر تائید کرے گی اس بات کی. اگر میرا فکرہ درست ہو تو میں حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ میں فرق کی خالی ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. صاحبان عقیدہ میرے ساتھ بولیں گے, پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک پوری توجہ چاہتا ہوں. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس پر شادی زلیخا عاشق ہو اسے یوسف ابن یعقوب کہتے ہیں, اور جس پر وہ عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. بڑی توجہ چاہتے ہوئے نہایت مختصر, جس پر اللہ عاشق ہو جائے, جس کی زلفوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تیرا اگر جی چاہے کہ عظمت پیغمبر سننے کا جی چاہے تو علی کے شیعوں سے پوچھ, لیکن عظمت پیغمبر بتانے کے لیے کیا کروں, مجھے پھر بھی علی کی ولایت پڑھنا ضروری ہوگی. پہلے میں پڑھتا ہوں علی کی عظمت. عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی کائنات کا مشکل کشا ہے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی بادشاہ کائنات ہے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی یاسف الدین ہے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی امیر المومنین ہے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی بے کا نقطہ ہے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی کل کا کل ایمان ہے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو علی سے مدد مانگنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. عظمت مصطفیٰ یہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ علی سید الاولیاء ہے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ آسمان سے بارش علی برساتا ہے. سورج کو اس نے طلوع علی عطا فرماتا ہے. چاند میں روشنی علی کی وجہ سے ہے. ستاروں میں چمک علی کی وجہ سے ہے. علی یاسف الدین ہے. علی کل کا کل ایمان ہے. علی کی شادی عرش پر ہوئی. علی کا نکاح اللہ نے پڑھا. علی زہرا کا شوہر ہے. علی کعبے کا گوہر ہے. حسنین جیسوں کا علی بابا ہے. کلندر جیسے علی کے لال ہے. کلندر جیسے علی کے لال ہے. آدم کی توبہ علی نے قبول کی. نوح کی کشتی کو علی نے پار لگایا. یوسف کو کنویں سے باہر علی نے نکالا. آدم کی توبہ علی نے قبول کی. نوح کی کشتی کو علی نے پار لگایا. یوسف کو کنویں سے علی نے باہر نکالا. موسیٰ کو اللہ نہیں علی دور پر بلاتا تھا. اتنا بڑا علی جس کی نالین کو اپنے امامے سے صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ. کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ اچھا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرے 3 منٹ باقی ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں وہ 2 منٹ زیادہ پڑھوں گا. کہ میرا کوئی جاننے والا عظمت مصطفیٰ کو ذہن میں رکھنا, وہ مجھ سے کہے کہ شکلین بڑی پالوں کی عطا ہے تجھ پر. میرا ایک دوست ہے, میرا ایک بھائی ہے, تو اس کا رشتہ کرا دے, کہیں پر بات چلا دے. تو میں پوچھوں گا آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, آپ کی شادی حافظ شادی آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ تو وہ کہے تھی لڑکی پڑھی لکھی ہو, اونچے خاندان سے ہو, جہیز میں کوٹھی بنگلہ اور کار لے کر آئے. میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں گی آپ کے وہ جو دولہا ہے, جو دولہا بننے کا خواب دیکھ رہا ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کہے گی لڑکا ان پڑھ ہے, لڑکا چچا کے گھر میں رہتا ہے, لڑکا بھیڑ بکریاں چلاتا ہے, اس کے پرنالے کا پانی اندر کی طرف بہتا ہے, نہ اوڑھنا ہے نہ بچھونا ہے. مسلمان تیری غیرت پر قربان, تیری غیرت
کپڑا نہیں تھا اور پر نالے کا پانی اندر کو بہتا تھا، کوئی مکان شکان نہیں سی، تو یہ عرب کے 20 چودھری نے بیٹیاں محمد کو کیسے دونوں ہاتھ ملان کر کے ہائے داری بس ختم ہو گیا. اور مقتل کا ایک یا دو جملے کہ جب آپ اور میرے مظلوم امام مقتل میں آپ پہنچے اور حر جس نے اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھ لیا، بیٹے کو کہا میرے ہاتھوں پر رسی باندھو اور مجھے لے چلو میرے آقا کے پاس. ادھر حر کا بیٹا جناب حر کو لے کر چلا، آنکھوں پر پٹی تھی اور وہ پٹی جو در اصل تھی وہ اب نہیں تھی، یہ وہ پٹی تھی جسے میں اور آپ کہتے ہیں. یہ آنکھوں پر اس نے بیٹے نے باندھی اور جناب حر کو لے کر چلا. اچانک حضرت حر کے بیٹے کی آواز ہے اللہ اکبر. اور نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا جان علی اکبر تشریف لے آئے ہیں. تھوڑی سی دیر اور گزری اور اچانک پھر سے آواز آئی اللہ اکبر. پوچھا بیٹا اب کون آیا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا جناب ابو الفضل العباس آ گئے. اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہی اور بیٹا شخصیات کے نام بتاتا رہا. آخر میں جب اللہ اکبر کہا، جناب حر نے پوچھا بیٹا اب کون ہے؟ کہا بابا اب حسین ابن علی آ گئے ہیں. اب اس نے کہا کہ مجھے امام کے پاس لے چلو. گردن کو جھکا کر حر نے کہا مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ یہ نہیں کہا کیا مولا آپ نے مجھے معاف کیا؟ اسے معلوم تھا کہ میرا جرم بہت بڑا ہے، لیکن شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ کریم کتنا ہے زہرا کا لال. امام نے بس روتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا، حر تجھے کس نے کہا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں؟